بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سب حضرات درود شریف حضرات پڑھ لیا کریں آپ لوگوں کو. درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری لگانے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بس سے اللہ کے دربار میں ہے نا وہاں بھی پہلے حاضری لگ جائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نیکیوں کا حصول عمل سے ہوتا ہے, صرف سننے سے نہیں ہوتا. سننے سے ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ یار یہ بھی کریں گے, یہ ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ارادہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے نفس کی مکاری اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ارادہ دل کو بلا کے پھر چھوڑ دیتے. وقت کی طور پر ہمارے سامنے جو عمل آئے نا اس کو انسان کر کے نا اپنا اس ثواب کو, اس بدلے کو, اس جزا کو حاصل کر, یہی اصل سمجھداری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دو دشمن بنائے اور ان میں سے ایک دشمن جو ہے نا وہ ہے بڑا ضدی ہے, اور ایک جو ہے نا وہ تو ازلی دشمن ہے, وہ ہے ہی دشمن ہے. تو دو دشمن سے ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے نفس. ایک ہے شیطان, دوسرا ہے نفس. یہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے نا, یہ ہمیں خارجی ادھر ادھر آگے پیچھے چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یار کہیں موقع ہے نا یا اس میں لگ جائے, یہ اس عمل کو کر لے, یہ اس برائی میں لگ جائے. نہیں تو کم از کم موبائل تو ہمارے سامنے نا, تو موبائل اٹھا کر ہاتھ میں پکڑایا گیا, چل بھائی اس کو دیکھ, اور دیکھتا رہے, اب اور دیکھتا رہے. ایک چیز دیکھی انسان نے تو اگلی کو اوپر لے کے جائے گا, اس پہ دیکھی اگلے پہ لے کے جائے گا. انسان کہتا ہے یار میں ویسے بیٹھا ہوں, میں نے کوئی کام کرنا ہے نا, کسی کام کوئی مقصد, لیکن اس سے پہلے انسان کو آدھا گھنٹہ ضائع کرا دے کر بیٹھا ہوا کیا ہے, بس وہ چل رہا ہے انسان کا ہاتھ اور وہ دیکھ رہا ہے. آخر میں دیکھیں کہ یار مجھے کیا حاصل ہوا, کچھ پتہ نہیں کیا حاصل ہوا سوائے گناہ کے. آنکھ نے نگاہ کی نے غلطی کی اور پیچھے جو ہے انسان کے دل کے اندر وہ چیز بیٹھتی ہے. یاد رکھیں جو نیکی, جو اچھائی, جو مقصد کی بات, جو کچھ جو نا کوئی بیان, کوئی اس طرح کی چیز ہو, کوئی تلاوت ہو نا, اس کو انسان جلدی سے آگے کر دیتا ہے, اس کو نہیں دیکھتا. اس کو نہیں دیکھتا. ہاں کوئی ڈرامہ, کوئی اس طرح کا سین, کوئی غلطی, کوئی بری چیز ہو نا, اس پر دیکھتا رہتا ہے اور ایک تک لے کے جاتا رہتا ہے. کیا چیز کون کروا رہا ہے؟
کس نے کروایا, کس نے اس کو پابند کیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تو منع فرما رہے کہ بھائی تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات منع فرما رہے کہ یار نظر کو بھی حفاظت کرو, نہ جاؤ. اور انسان جو اس کے اوپر چل رہا ہے تو یہ غیر اختیاری ہے, یہ اختیاری اپنے اختیار سے چل رہا ہے, لیکن نفس کے اوپر اتنا ایک اس کا کنٹرول نہیں ہے کہ یار نفس سے سرکش نے اس کو لے کر برائی میں ڈال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دشمن ہے نا, نفس کا دشمن, اس کے لیے اللہ پاک نے ایک علاج بتایا, ایک علاج بتایا. اس کو کہتے ہیں محاسبہ, اس کو کہتے ہیں محاسبہ. شیطان کا علاج نہیں ہے. شیطان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھ لو. یہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, یہ دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھ لو کہ یار یہ میرا دشمن ہے. اب دو کام ہے نا, ہم چلتے چلتے راستے میں جا رہے, سامنے ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک عورت کی تصویر ہے, تو ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب دیکھا سامنے چلتے چلتے ہم نے راستے میں گئے, کوئی عورت ہے سامنے, اب اس کی طرف نظر پڑی تو دیکھ رہے. اب جب یہ دیکھ رہے ہیں نا تو اس کے اندر دو آپشن سامنے آتے, یا تو اس کو دیکھو تو اس سے شیطان راضی ہو جائے گا, شیطان خوش ہو جائے گا, یا نہیں دیکھو تو ادھر سے اللہ پاک کا حکم آیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والو نگاہوں کو نیچی کرو, ایمان والو نگاہ کو نیچی کرو. یہ حکم بھی تو سامنے ہے نا کہ نگاہ کو نیچے کرو. اور دوسرا حکم دوسرا کیا ہے جو ہماری نگاہ کو لے کے ڈال رہا ہے, وہ شیطان ہے. اب یہ ڈال رہا ہے, شیطان ڈال رہا ہے, نفس اس پر زور دے رہا ہے, نفس زور دے رہا ہے. یہاں شیطان کا اور نفس کا تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں, غور کریں. اگر آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کی نگاہ کی رینج پہ ہے, تو شیطان پھر نہیں موڑے گا کہ یار زبردستی کر رہا ہے, دو کے دیکھ. یہ جو بعد میں زور دے رہا ہوتا ہے نا, دیکھ لیں ابھی تو ٹائم میں, پھر دیکھ لیں, پھر مڑ کے پھر دیکھ لیں, تو وہ جو دکھا رہا ہوتا ہے نا پیچھے زور دے دے کر نا, یہ نفس ہوتا ہے. دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے, اور نگاہ سے اوجل نہیں ہوتی, اس کی نگاہ پر لگی ہوتی ہے. مومن ایمان والے یہ نگاہ فوری طور پہ نیچے کر. اب یہ جب نگاہ اللہ کا حکم سمجھ کے نیچے کرے گا نا تو یار میرا اللہ ناراض ہوتا ہے, اس لیے میں نہیں دیکھوں. جب یہ اس نے نگاہ نیچے کی, یقین جانیے گا ایسی حلاوت اس کو اندر سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی, ایسی نصیب ہوگی نا, اس کو مزہ آئے گا. یار دیکھو میرا اللہ کا حکم جو ہے نا پورا کر کے نا کتنی خوشی اس کو مل جائے گی. لیکن اور حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب انسان اللہ کا حکم سمجھ کے نگاہ کو نیچے کرتا ہے نا, فرمایا اس کے بعد یہ جب نماز پڑھے گا, اس نماز میں ایسی حلاوت ہوگی, مٹھاس ہوگی کہ یہ اس کو اپنی زبان سے بھی محسوس کرے. یہ کس بات سے, یار اس نے اللہ کا حکم سمجھ کے نیچے کیا. اور ہمارا جو نفس کے اوپر محاسبہ ہے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور تم اس کے وقت غور کرو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا, کل کے لیے کیا بھیجا. اب ہم کتنے غور کر رہے ہیں کل کے لیے کیا بھیجا. دو پارٹنر ہیں نا, دو پارٹنر آپس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان میں سے ایک پارٹنر جو ہے نا پائی کا حساب کر رہا ہے. یار نہیں یہ کہاں ہوا, یہ کتنا ہوا, یہ کتنا خرچ ہوا, یہ کس طرح ہوا, یہ کتنی انکم ہوئی, کیا ایک پائی کا حساب کرتا ہے, اور دوسرا تھوڑے سے غفلت سے کام لے رہا ہے. تو اب جو حساب کر رہا ہے نا جس طریقے سے کہ یار یہ کدھر یا کیا ہوا, کہاں ہوا, ایک پائی کا حساب کرتا ہے, اس کو لوگ تو کہیں گے یار بڑا جو ہے بخیل ہے, بڑا کنجوس ہے. بڑا بخیلی اور کنجوسی یہاں نہیں ہے, وہ تو اس کے خرچ کرنے کے اندر ہے کہ وہ خرچ کس طرح کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, وہ جانے اس کو خدا جانے. لیکن یہ اس کا من جو ہے نا یہ اس کو محفوظ اور بچا رہے کہ یار یہ پائی کے حساب کر رہے ہیں. حضرات لکھتے ہیں علماء کرام کہ بھائی جس طرح یہ انسان جو ہے نا اپنے پائی کے حساب کر رہا ہے, ہمیں اسی طرح اپنے نفس کے اندر اس کا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے اعمال کا. شام ہوئی اب محاسبہ کریں,
ہر عمل کے بعد محاسبہ کریں. اسی لیے اصل کامیاب، اصل عقل مند، اصل سمجھدار وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ. عقل مند تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، تو اس بات کو سمجھ لے کہ یار ابھی نماز پڑھی نا، میرے نماز کے اندر یار کیسا تھی نماز، کوئی کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی. کتنے لوگ نماز کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ کوئی کمی نہیں ہوگی، کوتاہی تو نہیں ہوگی. کتنے لوگ سوچتے ہوں. اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اوروں کو کیا، ہمارے کتنے ذہنوں میں جاتا ہے یا اللہ اس نماز کے اندر کوئی، ایک تو رسمی ہے نا، رسمی بات ہے. تو میرے پیاروں، رسمی باتیں تو ہمارے ویسی بھی چلتی رہتی ہیں، رسمی دعائیں ہماری ویسی بھی چلتی رہتی ہیں. ہم رسماً تو سب کچھ کرتے رہتے ہیں، رسمی دعائیں، رسمی عبادات تو ہماری چلتی رہتی ہیں. ہم لوگ توجہ کے ساتھ اس کے بعد غور کریں کہ یا اللہ میں نے یہ نماز تو پڑھی، اس کا رکوع کیسا تھا، اس کے سجود کیسے تھے، اس کا قیام کیسا تھا، کون سی سورت پڑھی، کس طرح پڑھی، کتنی دفعہ پڑھا، کیا پڑھا، مجھے جو کچھ پڑھنا چاہیے تو سر پڑھا یا نہیں پڑھا. آخر میں یوں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری نماز کو قبول فرما دے. اب یہ دعا بھی اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دماغ کو حاضر کر کے مانگنے والے نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں محاسبہ، اس کو کہتے ہیں محاسبہ. ہم اس کا محاسبہ دنیا کی ہر چیز کا محاسبہ کرتے ہیں بھائی، کس کا نہیں کرتے. ہم نے اگر کپڑے بنائے نا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے بنے. دیکھیں اپنے آپ بھائی بھی دیکھیں کہ دوسرے کو بتائیں کہ کیسے بنا، ٹھیک بنا، فلانے بنے. جوتے خریدے نا، اس کا بھی محاسبہ ہوگا کہ یار کس طرح، ٹھیک ہے نہیں، میچ کر رہے نہیں، اچھے لگ رہے کہ نہیں. ہم کیا چیز بھی نہیں کرتے ہیں دنیا کی ہر چیز میں جس میں ہماری آخرت کا فائدہ نہیں ہے، سب کے اندر ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن عملوں کے اندر کوئی نہیں. روزہ رکھا، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں ہے، یا اللہ یہ روزہ ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے قبول فرما دے، یہ بھی نہیں کہتے. یعنی اس کا اہتمام نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ کہ یہ محاسبہ ضروری. اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں محاسبہ، کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، محاسبہ واجب ہے. انسان اپنے ہر عمل کے اوپر محاسبہ کرے کہ یار میرا جو نہیں عمل ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. یہ کہہ کہ یار میں نے اس کو آگے کے لیے بھیج دیا یا نہیں. وَلْتَنْظُرْ وَلْتَنْظُرْ، چاہیے کہ تو دیکھ، نگاہ رکھ، غور کر. یہ امر کا صیغہ ہے، دیکھے اس کے اوپر. ماں قدمت نعمت، تو نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور لفظ بھی نفس استعمال کیا اللہ پاک نے. لفظ نے نفسن استعمال کیا ہے، ہر نفس، ہر جان. وَلْتَنْظُرْ مُسْلِمٌ نہیں آیا کہ مسلمان کرے، ہر نفس اس کے اوپر غور کرے جو دنیا کے اندر اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے کہ بھائی کہ میں نے کیا کیا، میرا عمل کیا ہے. کچھ عمل اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے اور بھائی ایک سبحان اللہ کہنے کے بعد پھر بھی محاسبہ کرے کہ یا اللہ یہ سبحان اللہ آپ کے پاس پہنچا یا نہیں، میں نے تو آپ کی رضا کے لیے کیا ہے. وہ بھی نہیں ہوتا کہ یار میں سبحان اللہ. ویسے تو ہم لوگ نا اگر بڑے مجمع کہیں ہو تو اگر ہم جو ہے کوئی مقرر، کوئی نعت کرنے والا کوئی ہو گئے گا کہو سبحان اللہ، تو بڑے اونچے کہیں گے سبحان اللہ، گرمانے کے لیے کہیں گے سبحان اللہ. اور یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کتنا کا آئی بات سمجھ لیں. تو وہ بڑی محفلیں کروا دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، بڑا اس کو جو ہے سمجھتے ہیں کیا ہوا، کامیاب پروگرام ہوا، اتنا ہجوم ہوا، اتنے لوگ ہوئے، فلانا ہوا. اپنے لیے کیا کیا کچھ پتہ نہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس لیے فرمایا حَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو. اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے حساب کتاب. تو بھائی ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا کیا. اسی لیے آج بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو اپنا ہر عمل سے پہلے بھی غور کرو، میں عمل کر رہا ہوں کس کے لیے، اللہ کے لیے. عمل کرو اللہ کے لیے، عمل کے بعد کروں یار میں ایسے کیا کس طرح کروں. اگر نہیں معلوم تو آپ پھیر جائیں، رک جائیں، جا کر عالم سے پوچھیں، ہاں جا کر مفتیوں سے پوچھیں یہ عمل میں نے کرنا، مجھے اس کا سنت طریقہ پتہ نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اس کا میں پوچھ لوں. اور پوچھنے کے بعد یہ چیز تو ہماری شرم کے اندر چلی جاتی ہے نا.
یہ شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے. پتہ کیا کرتا ہے شیطان؟ ابھی تیری کون سی عمر، تو جا کر اب عالم سے پوچھے گا کہ مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا. 1 دن 2 دن 4 دن مہینہ سال 2 سال 10 سال گزر کے اور میں نمازی، اور پتہ نہیں ہے کہ مجھے نماز کا صحیح طریقہ پتہ نہیں، مجھے وضو کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، مجھے اس پر پڑھنے کی دعا کا پتہ نہیں ہے. اب کس چیز کو کروں؟ تو بس مرضی کے نظام اور روٹین چل رہا ہے نا، تو خدا کے سامنے جا کر کیا کہیں گے پھر؟ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں یہ حل کا کام نہیں ہے، یہ حل کا معاملہ نہیں ہے. اب اللہ کی مرضی، اللہ کی جلدی، اللہ جو چاہے جس طرح چاہے کرے. چاہے تو وہ زمین کو الٹ پلٹ کر دے، چاہے تو آن اور فان سب کو ختم کر دے. اب جو کچھ اللہ نے کیا، اللہ پاک ظالم نہیں ہے، اللہ انصاف کرتا ہے. جو کچھ اللہ نے کیا اللہ حق بچانے دے. اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ابھی سیلاب آیا، کس طریقے سے جو اڑا کے لے گیا، سب کچھ کیا کہیں گے؟ ہر ایک اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. کوئی وہاں پر جا کر کہہ رہا ہے ویڈیو بنائی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ اللہ کہہ کہ میں نے کیا کیا تو نے اچھا کیا. کوئی جا کر جو نا ہمدردی، پیار سے، محبت سے جان چوکھوں پہ لگا کے سب کچھ کرتا ہے، یہ بھی کیا، اب یہ بھی ہے اللہ کے لیے کیا اور اس چیز پہ نہیں ہے. تو دیکھیں نا ہر ایک انسان اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. آپ لوگ بھی اپنے حصے کا کام کر. یہاں انسان کے اندر ایک انسانیت ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک فکر مندی ہوتی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر لے. سارے معاملات کے اندر اپنی ذات سے شروع کریں اور خارج کے اندر، گھر بار کے اندر، باہر کے معاملات، حکومتی معاملات میں، عالمی معاملات کے اندر انسان اپنی سوچ کو اس دین، اس راستے میں، اس محاسبے کے ساتھ چلتا رہے. تو اس لیے ابتدا سے کرنا چاہیے. نماز پڑھیں، فرائض سے کریں، اس کے بعد واجبات پہ چلیں، پھر سنتوں پہ دیکھیں، پھر نوافل پہ دیکھیں یا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کے لیے ہوا یا نہیں ہوا. تو اس لیے محاسبہ واجب ہے. اپنا حساب کتاب خود کرنا ہر شخص پر واجب ہے. وضو کرنے کے بعد کہ میرا وضو یا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، یہ محاسبہ واجب ہے. اگر نہیں تو انسان غفلت پتہ میں فرض بھی پورا ہوا یا نہیں ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا